زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے آپ تک خطبہ جمعہ کا عنوان پوسٹر کے ذریعے سے پہنچایا گیا کہ عبادت میں شوق اور آج کا مسلمان، آئیں بات کی شروعات کرتے ہیں کہ عبادت میں شوق. یہ امت اور یہ امت کے نوجوان ہی نہیں بلکہ یہ امت کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، امیر، غریب، فقیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، سب کو ایک جگہ جمع کر لو اور ان لوگوں کے کیا کیا شوق ہیں، کیا کیا یہ شوق اور ذوق رکھتے ہیں،
کیا کیا اعمال میں، کیا کیا چیزوں میں، کیا کیا معاملات میں ان کے شوق اور ذوق ہے، کس چیز میں یہ رغبت رکھتے ہیں، کس طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں، تو پتا چلے گا کہ یہ دنیا ہی دنیا ان کے دلوں میں بستی ہے. ان کے ذہنوں میں ہمیشہ آنے والے لمحے کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، آنے والے وقت میں ایک ہی ان کے اندر دھن ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اس بات کے شوقین ہوتے ہیں، اس بات کی طرف رغبت رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان کو مل جائیں، یہ دنیا ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اے لوگوں ذرا دوڑو، ذرا جلدی جلدی کرو، ذرا تیز تیز چل کر آؤ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ تمہیں اس کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس کی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اس کی جنت کی طرف بلاتا ہے. ذرا آؤ، تم دوڑ کر آؤ، ذرا تیز آؤ. یہ نیک بندوں کا اسوہ ہوتا ہے، یہ نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے میرے بھائی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے، کوئی نیک عمل کرنے کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو وہ نیکی کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، دوڑتے ہیں اس طرف. دیکھو یہ اللہ کے ایک پیارے بندے، اللہ کے ایک چہیتے بندے، اللہ کے ایک پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام. ذرا دیکھو انہوں نے دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے مثال رکھی کہ وہ سارعوا الی مغفرہ، اس کی مغفرت کی طرف، اس کی چاہت کی طرف، اس کی رضا کی طرف ایک مومن کا دل جب لگ جاتا ہے تو کیسے وہ پہل کرنے لگ جاتا ہے، سابقون اولون کیسے بن جاتا ہے، وہ کیسے اللہ کی مغفرت کی طرف، کیسے وہ اللہ کی طرف دوڑنے والا ہو جاتا ہے. سورہ طٰہٰ اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا موسیٰ یہ تم پہاڑ پر آنا، یہ جبل پر کوہ طور پر تم آنا ہے، تمہاری قوم کے ساتھ آنا ہے، تم آؤ وہاں پر تمہیں رکنا ہے، وہاں ہماری عبادت کرنا ہے تمہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسی جلدی کی کہ وہ ایسے جلدی چڑھے، قوم کو چھوڑ کے اکیلے نکل گئے، ایسی جلد بازی میں نکلے اللہ کی رحمت کی طرف. اللہ کی عبادت کا شوق موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ سے ملاقات کا شوق موسیٰ علیہ السلام کو، یہ نیک عمل کا شوق. اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کرتے ہیں ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیا ہوا موسیٰ کہ تم تمہاری قوم سے عجلت کر کے آگے آ گئے، تم آگے چل پڑے، تم اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے آنے والے سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. وہ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اللہ تیری رضا میں چاہت تھی، میری تیری رضا حاصل کرنے کی خواہش تھی، اصل یہ شوق تھا، اصل یہ لگن تھی میرے اندر کہ میں تیرے پاس جلدی چل کر آ جاؤں. اللہ اکبر. دیکھو نبی ہوتے ہوئے اتنے انعامات کے باوجود جب نیک عمل کا مسئلہ آیا، جب اللہ کی عبادت کا مسئلہ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا مسئلہ آیا، پھر وہ نکل گئے، پھر وہ ایسے نکلے کہ سب سے آگے ہو گئے. کون آگے بھائی؟ کون آگے؟ ہمارے درمیان عبادت میں کون آگے؟ آپ میں کس میں آگے؟ آپ کا میرا مقام کس میں آگے بن گیا؟ ہمارا کرائٹیریا بھی یہی ہے نا بھائی دنیا کے اندر. ہاں ہمارا کرائٹیریا بھی دنیا میں یہی ہے کہ جو دنیا میں سب سے آگے وہ ہماری نظروں میں سب سے آگے. اللہ اکبر. جو مال میں سب سے آگے وہ دنیا میں عزت والا مانا جاتا ہے. ہاں جو رتبے میں سب سے آگے اس کو آگے سمجھا جاتا ہے. نہیں، بلکہ سب سے آگے وہ ہوگا جو اللہ کے یہاں تقوی اور پرہیزگاری میں اول لکھا جائے گا. یہ عبادت کا شوق ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے.
عبادت میں شوق ہونا چاہیے. یہ آلسی کی عبادت, یہ مجبوری کی عبادت, بس آئیں ٹھہرے, کیا پڑھ رہا ہے امام, کیا میں پڑھ رہا ہوں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, کیا معنی ہے اس کا, سبحان ربی العظیم, اللہ تیری ذات عظیم ہے, کیا معنی ہے اس کا, ہم نہیں سمجھ سکے. اتنی نمازیں پڑھے, کہاں ہمارا دماغ ہوتا ہے, کہاں ہمارا ذہن ہوتا ہے, کہاں ہماری سوچ و فکر ہوتی ہے. آؤ ذرا تھوڑے سے مثالوں کے ذریعے سے عبادت میں اصل شوق کیسا ہونا چاہیے, عبادتوں میں اصل ذوق کیسا ہونا چاہیے, تھوڑا سا یہ سیکھنے کی کوشش کریں. آئے میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی اپنے تئیں سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ جمعے کے خطبے اصل میں سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, اصل میں عمل میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں, کہ وہ جمعے سے یہ جمعے تک اگر ایک سنت میں اضافہ نہیں ہوا پھر یہ آنا جانا بیکار کا ہوگا آپ کے میرے واسطے. عمل میں اضافہ ہونا چاہیے, عمل میں بڑھوتری ہونی چاہیے. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کون ہے یہ, شفیع المذنبین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ وہ ہے جو کل قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کبریٰ کرنے والے ہیں, یہ وہ ہے جن کی شفاعت سے اللہ کئی امتیوں کو جنت جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والا ہے. یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جن کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے. ان کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی کی صحیح روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نفل عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھو یہ شوق کیا ہے ہمارا, کس لیے ملاقات ہوتی بھئی ہماری, نوٹس ہے کیا, ہاں ذرا ایک کام ہے جو ذرا ایبٹس ذرا جا کے آئیں گے, آؤ. ہاں یہ غرض سے ہماری ملاقات, یہ نبی کے صحابی بتا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا, کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نفل عبادت کرنا اللہ اکبر. ملاقات کے لیے گئے اس لیے کہ نفل عبادت ساتھ کرے. اللہ اکبر, یہ دیکھو شوق ہے کیا بھئی. نوجوان تمہارے جمگٹے بھی ہوتے ہیں, تمہاری ملاقاتی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں, تم تو چبوتروں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چبوتروں کو گرم کر دیتے ہو, پھر بھی تمہیں سستی کاہلی نہیں آتی, اور نماز پڑھنے آتے ہو. 4 رکعت کی نماز میں, عشاء کی نماز میں امام تھوڑی سی لمبی قرات کر دے, تم یہ پیر سے یہ پیر پہ ٹھہرتے ہو, یہ پیر سے یہ پیر پہ ٹھہرتے ہو. یہ ہمارا عبادت کا شوق اور وہ صحابہ کا شوق. حضرت حذیفہ کہتے ہیں, یہ ہے کہتے ہیں میں گیا نبی کے پاس اور چاہتا تھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نفل عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھنی شروع کی. یہ صحابہ تو صحابہ, نبی کا شوق کیا ہے دیکھو عبادت میں, نبی کا ذوق کیا ہے دیکھو عبادت میں. کہتے ہیں حضرت حذیفہ اب میں نبی کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ففتتحا سورۃ البقرہ, ففتتحا سورۃ البقرہ, پھر نبی کریم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی نماز میں. نماز کی حالت میں, نفل نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اب میں کھڑا ہوں, نبی کریم تلاوت کر رہے ہیں, ایسی تلاوت کہ ہر آیت پہ اللہ کے نبی ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں, ہر لفظ کو اچھے سے ادا کرتے ہیں. پھر تلاوت کیسی, ایسی تلاوت کہ جہاں رحمت کا ذکر آتا اللہ کے نبی رکتے اور رحمت کا سوال کر لیتے, جہاں عذاب کا ذکر آ جاتا اللہ کے نبی رکتے عذاب سے پناہ طلب کر لیتے, جہاں اللہ کی حمد بیان ہوتی رک سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے. ایسی ترتیل کے ساتھ, ایسی ترتیب کے ساتھ نبی کریم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر چکے ہیں. کہتے ہیں حضرت حذیفہ میں سن رہا ہوں, میں نماز کی حالت میں سوچنے لگا, پھر میں سوچنے لگا, طویل ہو گئی بڑی قرات, تو فقلت میں نے کہا شاید کہ یرکعو عند المئات, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی 100 آیتوں کے بعد رکوع کر دیں گے, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی 100 آیتوں کے بعد رکوع کر دیں گے. پھر میں نے کیا دیکھا, 100 آیتیں ہو گئی, پھر میں سوچنے لگا شاید 200 آیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے. پھر اللہ کے نبی کی تلاوت جاری رہی. اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں پورا سورہ بقرہ ختم کر دیا. میں سمجھا شاید سورہ بقرہ ختم ہوگا
تو رکوع ہوگا. نہیں نہیں, اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. پھر میں سوچنے لگا شاید آل عمران کے بعد رکوع کر دیں گے. اللہ کے نبی کی تلاوت جاری ہے, وہی ترتیل کے ساتھ, وہی ٹہر ٹہر کر, وہی مغفرت مانگتے ہوئے, وہی رحمت مانگتے ہوئے, وہی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. کہتے ہیں سورہ آل عمران بھی پورا ہو گیا. پھر میں ٹھہرا رہا, اللہ کے نبی نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء مکمل پڑھ ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. یہ وہ کون نبی ہے جن کے اگلے پچھلے خطائیں معاف ہیں, وہ عبادت کے اتنے شوقین ہیں, وہ نماز کے اتنے ذوق رکھنے والے ہیں, وہ اللہ کی عبادت میں اتنا محظوظ ہوتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں جن کے پیروں پر سوجن آ جایا کرتی ہے. پوچھتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے آپ کے خطاؤں کو تو معاف کر دیا. کہا کیا میں وہ جو رب ہے میرا, میری خطاؤں کو معاف کرنے والا, وہ مجھے رحمت دینے والا, وہ مجھے انعام دینے والا, کیا میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. یہ شوق, یہ ذوق نبی کریم اور صحابہ نے امت کو بچایا کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے. نماز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پھر جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کے ٹانگیں کاٹ دی جاتی, صحابہ کو تلاوت کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ, یہ عبادت کا ذوق رکھنے والے میرے بھائی کہتے ہیں ایک رکعت میں اللہ اکبر. کیا عالم تھا, کیا شوق اور ذوق. ذرا دیکھو آپ کا میری حالت کیا ہے. نوجوان جم کو جا رہے ہیں بھائی, ہاں ڈولے چولے بنے ہوئے ہیں بھائی, ہاں بھائی کیا ہے, سکس پیکس سب بنے ہوئے, کتنا ویٹ اٹھاتے بھائی, ارے 100 کلو 150 کلو یوں اٹھا لیتے بھائی ہم تو. ذرا آؤ نا بھائی, ذرا آؤ. یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث کو سنو. ہے تمہارے اندر یہ طاقت اور پہلوانی تو پڑھو ایک رکعت کے اندر یہ 4 پاروں کو, پھر منوائیں گے تمہاری پہلوانی. یہاں تک بس نہیں ہوا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ کھڑا, اب اللہ کے نبی نے سورہ نساء کے بعد رکوع کیا, پھر رکوع اتنا ہی تھا جتنی لمبی تلاوت تھی. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی کے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سجدے کیے, اللہ کے نبی کے سجدوں کی طویل اتنے ہی تھے جتنی لمبی تلاوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو تمہاری پنڈلیوں میں ایک بودا ہے نہیں ہے بھائی, ذرا کرو رکوع اللہ کے سامنے, ذرا جھک کر بتاؤ. تم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ تیز تیز پڑھ کے اٹھ جاتے, ٹک ٹک ٹھنگے ٹھونگے کوے کے ٹھونگے, آدمی بھاگتا جلدی کانٹوں پہ بیٹھے سر کے نماز پڑھتا ہے. ہاں یہ شوق عبادت کا, یہ ذوق عبادت کا ہمارے اندر آنا چاہیے. اصل میں ختم ہو گیا ہمارے اندر سے یہ شوق. کئی کے شوقہ ہیں بھائی, برانڈڈ کے شوقہ ہیں ہمارے کو. ہاں ہمارے پاس ہمارا شوق یہ جو برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ جوتے, اور کیا شوقہ ہیں, ہاں برانڈڈ کھانے. جو چیز 100 روپے میں مل سکتی اس کو 5000 میں خرید کے کھا رہے ہیں لوگوں میں ٹھاٹ باٹ بتانے کے واسطے. ارے بیوقوفی ہے, ٹھاٹ باٹ نہیں ہوتی, یہ بیوقوفی ہے اصل میں. جو کپڑے تم کو 100 میں مل سکتے تم ہزاروں میں خرید کے ڈھاک جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کا شوق ہے تمہارا یہ اصل تمہارا شوق نہیں, یہ تمہاری نکمی اور نالائق پن کی علامت ہے اصل میں. ہاں شوق یہ ہوتا, اصل ذوق یہ ہوتا قرآن کی تلاوت کا شوق, ہاں نماز میں لمبے رکعتیں پڑھنے کا شوق. ذرا تم دیکھو تو صحیح, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت کیا تھا. حدیث نقل کریں کیسا شوق تھا عبادت کا. ایسا شوق کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے اگلے پچھلی خطائیں معاف, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ شفیع المذنبین ہے, یہ وہی نبی ہے جو لمبی لمبی رکعتیں تو پڑھتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کثرت تو کرتے ہیں, دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. 100 سے زیادہ مرتبہ.
اپنا مسلمان بھائی تو بولا نا, پوری دنیا میں اس کے اتنا بڑا مسلمان کون بھی نہیں. پورے جتنے پانی کم چاہیے, یہ پورے جتنے دکھ رہے نا, سب سے بڑا مسلمان میں بول رہا آپ کا مسلمان. پھر دن میں 100 وقت استغفار پڑھتا, اللہ سے توبہ کرتا نہیں کرتا ہم کو معلوم نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا شوق. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے وفات کے ایام چل رہے ہیں, وفات سے پہلے کے ایام چل رہے ہیں, قریب ہے. اللہ کے نبی کو اٹھنے کی سکت نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے, جسم میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہتے ہیں اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے, کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے نماز ادا کریں گے, ان کا امام ہی نہیں آیا, ان کے امام کے انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کو بے ہوشی طاری ہو گئی, غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی ہوش میں آئے, پھر پوچھا صلی الناس, کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے منتظر ہے, آپ کے انتظار میں ہے, صفوں میں بیٹھے ہیں صحابہ, آپ آئیں گے امامت کرائیں گے. ان کو آپ کے علاوہ کسی کی امامت جچتی ہی نہیں ہے, وہ آپ کے علاوہ کسی کو مصلی پر کھڑا ہونا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ تو آپ کے اتنے محب ہے, وہ اتنے چاہنے, آپ کے انتظار میں ہے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کو دوسری دفعہ بے ہوشی طاری ہو گئی, تیسری دفعہ اللہ کے نبی کی ہوش میں آئے, کہا صلی الناس, کہا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہے. تیسری دفعہ بھی اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ جب ہوش میں آئے, کہا علی ادھر آؤ, اے عباس ادھر آؤ, ذرا مجھے مصلی تک تو لے کے چلو, ذرا آؤ مجھے مسجد تک تو لے کے چلو, ذرا آؤ مجھے بھی جماعت میں شامل کر لو. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ نبی جو متانت کے ساتھ اپنے حجرے سے صفوں کو سیدھی کرتے ہوئے آیا کرتا تھا, وہ نبی جو قدم بقدم رکھتا ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ وہ نبی کے قدموں پر اپنی نگاہوں کو رکھتے ہیں کہ نبی کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, اب ہمارا نبی آئے گا اور وہ ہماری امامت کروائے گا. صحابہ کہتے ہیں آج ایک ہاتھ علی کے کندھے پر ہے, دوسرا ہاتھ عباس کے کندھے پر ہے, نبی کو اٹھنے کی طاقت نہیں, لیکن شوق عبادت یہ ہے, ذوق عبادت یہ ہے, او لے چلو علی مجھے, لے چلو عباس. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وہ قدم جو متانت کے ساتھ کل تک اٹھا کرتے تھے, آج وہی قدم زمین کی مٹی پر لکیر بناتے ہوئے چل رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن شوق عبادت کیا, لے چلو مجھے, لے چلو مجھے عبادت کرنے کے واسطے. کیا ہوا نوجوانوں, اللہ نے صحت دیا ہے نا, اللہ نے زندگی دی ہے نا, اللہ نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے نا, اللہ نے جگر میں دم دیا ہے نا, اللہ نے کمر میں طاقت رکھی ہے نا, چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے نا. یاد رکھو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اسپائنل کارڈ کی ایک رگ کو ایسا ہٹایا تمہارے 2 پیر کام کرنا بند کر دیں گے. یاد رکھو. پھر جب وہ حیا علی الصلاۃ کے لیے بلائے تم اٹھ کر جاؤ, اس کا شکریہ ادا کرو, اسی میں سلامتی ہے آپ کی میری. یہ نبی کریم کا شوق, یہ نبی کریم کا ذوق. میرے بھائی سمجھ نہیں سکی امت یہ بات کو, سمجھ نہیں سکی. یہ وہ صحابہ ہے, کیا بھائی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے نہیں؟ ہاں کھائے بھائی, اللہ ماشاءاللہ. کوئی بھوکے بھوکے ملیں گے؟ اللہ ماشاءاللہ. رزق کی فراخی کی دنیا کے اندر مانگنے والوں کو بھی بریانی ملتی ہے آج. ہاں مانگنے والوں کو, غریب سے غریب تر بھی آدمی گوشت کھا سکتا ہے آج کے دور کے اندر. لیکن صحابہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے واقعات نقل کیے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, ذرا آؤ دوڑ کر اللہ کی مغفرت کی طرف. یہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنی پڑے گی. کہاں دوڑتا ہے انسان؟ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا بھائی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, آپ بندے اللہ کے, اس کو وہاں دوڑنا نہیں ہے, اس کو تو دوڑنا ہے. 2 لاکھ کا لون مل گیا, KCR دے رہے ہیں تو ذرا تھوڑا زندگی بنا لیتا ہوں کچھ تو بھی. وہاں دوڑتا ہوں, 4 نہیں 8 چکراں بھی کرتا, نہیں ہوا تو کم. ہاں کتنے لاکھ؟ 2 لاکھ روپے کے واسطے, 2 لاکھ روپے کے واسطے دن رات ایک کر دیتا. ہاں وہ ای سیوا, می سیوا, زیروکس, سنٹر, انکم سرٹیفکیٹ سب پورا کرتے نا بھائی, پھرتے ہم, محنت کرتے نا ہم. نہیں, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, تم آؤ, دوڑنا ہے تو دوڑو, تم اگر آنا ہے تو آؤ اللہ کی مغفرت اور جنت, اس کی جنت کی طرف.
امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صحابہ کی مثال. صحابہ کرام نمازوں کو آیا کرتے تھے اذان ہونے سے پہلے. اللہ اکبر. کب آتے تھے؟ اذان ہونے سے پہلے. تکبیر اولا چھوڑنا معیوب بات سمجھی جاتی تھی صحابہ کے یہاں. کسی کی ایک رکعت چھوٹنا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی صحابہ کے یہاں. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ نمازوں کے لیے جمع ہو جاتے. ایسے فقر و فاقہ کی حالت میں, ایسی غریبی کی حالت میں صحابہ نمازوں کے لیے آ جایا کرتے تھے کہ جن کے گھروں میں کئی دن سے چولہے نہیں جلے ہیں, پیٹ آنتوں کو چپک چکا ہے, لیکن نماز سے آنے سے پیچھے نہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ, وہ آتے تھے اللہ کی مغفرت کی طرف. امام ترمذی کہتے ہیں کئی صحابہ ایسے بھوکے بھی ہوتے تھے, اتنے کمزور بھی ہوتے تھے کہ دوران نماز بے ہوش ہو کر بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. مشرکین دیکھ کر کہتے تھے, منافقین, مشرکین, کفار دیکھ کر کہتے تھے ارے یہ لوگوں کو دیکھو ہمیشہ عبادت کرتے رہتے, یہ لوگوں کو دیکھو یہ نماز پڑھتے رہتے, عبادت کرتے رہتے, یہ اب باہر نکلتے نہیں, دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں. دیکھو ان کی حالت کیسی. مذاق اڑاتے صحابہ کا کہ دیکھو غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, زیادہ وقت عبادت میں دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے کانوں نے یہ بات سنی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے میرے ساتھیوں سنو, اے میرے ساتھیوں سنو, یہ غربت کا تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ فقر و فاقے کا تمہیں تانا دیا جا رہا ہے. سنو, اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ تمہاری موت کے بعد اللہ تم کو کیسے کیسے انعامات سے نوازنے والا ہے, تو اگر تم وہ انعامات کے بارے میں معلومات حاصل کر لو تو پھر تم اپنی ہر دعا میں اللہ سے فقر و فاقہ ہی مانگا کرو. اللہ اکبر. ہاں, یہ فقر و فاقہ کے بدلے میں جو انعامات ملنے والے ہیں کل قیامت کے دن, پھر وہ ایسے ہی انعامات ہے کہ انسان یہ دنیا میں فقیری کی زندگی گزارنا پسند کر لے اپنے واسطے. ہاں, یہ صحابہ کا شوق عبادت. عبادت میں شوق تھا. معمولی تھوڑا کمر میں لچک آ گئی, تھوڑا پیر کی پھڑلیوں میں کیا درد ہے, گھر میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں نا بھائی نماز. ہاں بھائی پڑھ لے سکتے ہیں نا. تھوڑا کیا حرارت آ گئی, بخار تھوڑا سا, ہاں نہیں بھائی آج لکو آج کیا کریں گے, ہو ذرا موسم بھی کیا ہے تھوڑا باہر ٹھنڈا ہے, پڑھ سکتے نا بھائی. انسان یہ شوق عبادت رکھتا ہے آج کے دور کا. آپ اور میری یہ, آپ کا اور میرا یہ وتیرہ اور یہ عادت ہے. صحابہ وہ بھوکے ہونے کے باوجود, کمزور ہونے کے باوجود, فقر و فاقہ کشی کے باوجود وہ شوق عبادت رکھ کر نمازوں کو آتے اور نمازوں میں بے ہوش ہوا کرتے. اور ذرا آؤ نا اپنی فقیری بتاؤ اللہ کو, ذرا فقیر بنو اللہ کے تم, ذرا تم غشی کھا کر اللہ کے سامنے گرو, ذرا تم لوگوں کے, تم جو ہے نا لوگوں کی تھوڑی سی کیا وصول کرنے کے واسطے, ان کی محبت, ان کی جو ہے نا مدد حاصل کرنے کے واسطے انسان چاپلوسی کرنے لگ جاتا ہے. ہاں, تھوڑا فیور حاصل کرنے کے واسطے کیا کیا کر لیتا ہے آگے والوں کے سامنے. ذرا آؤ نا اللہ کے سامنے کرو نا یہ کام, ذرا اللہ کے سامنے گر گڑاؤ نا, گرو نا اللہ کے سامنے, فقیر بنو. یہ صحابہ کا شوق عبادت. آؤ میرے بھائی اسی طریقے سے باقی باتیں تو بہت ہیں, لیکن مجھے آنے کی میں دیری ہونے کی وجہ سے تھوڑی باتیں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کروں گا میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوق عبادت کا عالم کیا, دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. صحیح مسلم میں کیا شوق عبادت, اللہ کے نبی اور صحابہ ایک مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے پوچھا ہے کوئی تم میں سے جو آج کے دن روزے سے ہے, روزے سے. کہا ابو بکر صدیق نے ہاں انا, میں ہوں نا یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں ہوں, روزے کی حالت میں ہوں یا رسول اللہ. پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا کوئی ہے تم میں سے جو آج کسی مسلمان کا جنازہ بھی پڑھ کر آیا ہو, اس کے تجہیز و تکفین عمل کر کے آیا ہو, کسی کے جنازے میں شامل. کہا ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ میں ہوں نا, میں روزے سے بھی ہوں, میں جنازے میں بھی جا کر آیا ہوں. کہا کوئی تم میں سے ہے جو آج کسی مسکین کو, بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا, میں روزے سے بھی ہوں, میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے اور میں نے مسکین کو آج کھانا بھی کھلایا ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے ہے کوئی جو آج کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے, عیادت کر کے آیا ہے, اس کی مزاج پرسی کر کے آیا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں, آج میں نے ایک بیمار کی تیمارداری بھی کی ہے, اس کی عیادت اور مزاج پرسی بھی کی ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو, جس بندے کے اندر, جس مسلمان کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے, جس مسلمان اور بندے کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. دیکھو کیسا شوق تھا ہوں گا نا. انسان آج روزہ رکھتا ہے تو کام کرنے کا کام بھی نہیں کرتا. جان دو آج روزے سے ہے نا, اپن بولتے بھی لوگوں کو ہاں آج روزے سے ہے بھائی, تھوڑا نکو آج ذرا ہمارے سے محنت نکو کرو بھائی, ہم روزے سے ہے. انسان روزہ رکھتا ہے تو سب دیکھو تو صحیح ذرا کیسا شوق تھا عبادت کا, نیک عمل کرنے کا, کہ بندہ روزے سے بھی ہے, بندہ جنازے میں بھی اٹینڈ کر کے آیا ہے, بندہ ہے جو لوگوں کو, غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے, اور پھر بیماروں کی عادت بھی کرتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. یہ صحابہ تھے جو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے تھے. آؤ میرے بھائی اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا مثال؟ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو ثعلبہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم گزرے ہیں. ابو ثعلبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ابو ثعلبہ رحمہ اللہ اتنے شوقین تھے عبادت کے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں رکھتے, ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے, اور کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے, پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا, ان کا شوق, ان کا ذوق, ان کی چاہت جو نماز پڑھنے کی چاہت تھی. پھر ابو ثعلبہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابو ثعلبہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ نماز تہجد میں شامل تھے. اللہ اکبر. حالت نماز میں اللہ نے ابو ثعلبہ کو اپنے پاس بلایا. یہ موت اصل ہے. دیکھو بندہ جو چیز کا شوق کرتا نا وہ کرتے کرتے ہی مرتا. جو شوق کرتا, کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا, ہم جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں بھائی مسئلہ کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم بھی رکے دیکھنے لگے. ایک بندہ بائک سے نیچے پڑا ہے, سر سے خون نکل رہا ہے اور ہاتھوں میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا سمجھے نہیں نا کس چیز کا تمہیں شوق تھا. تم برانڈڈ سگریٹ پیتے نہیں, تم چھوٹا پیتے ہم بڑا پیتے, تم ہرا پیتے ہم پیلا پیتے, تم پیتے تو پیو نا, تمہارا شوق یہ ہے تو وہ شوق کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے. یہ ابو ثعلبہ رحمہ اللہ تھے جن کو تہجد کا شوق تھا, اللہ نے نماز تہجد میں انہیں موت عطا کی. یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی. شوق رکھنا ہے تو پھر کرو نا شوق عبادت کا. تم کہو مجھے تو ذوق ہے بھائی قرآن کی تلاوت کا, یہ ہونا چاہیے. اور جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں ابن ماجہ کی, مجھے اپنے آپ میں شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہمت والے نوجوان جو تھے آج کیا ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, نبی کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے, مسجد میں آ کر دیکھا ایک پلر دوسرا پلر, ایک پلر دوسرا پلر, ایک ستون دوسرا ستون, یہ ستون سے یہ ستون کو رسی باندھی ہوئی ہے. کہا انس, کہا ہے لوگوں یہ ستون سے یہ ستون کو رسی کس نے باندھی, کیا وجہ ہے کہ رسی یہاں پر بندھی ہوئی ہے. کہا یا رسول اللہ, ام المؤمنین آپ کی زوجہ, آپ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پلروں کے بیچ میں رات کو اللہ کی عبادت کرنے کھڑی ہوتی ہے, جب وہ عبادت میں کھڑے کھڑے لمبے قیام سے تھوڑا تھک جاتی ہے تو یہ رسی کا سہارا لے کر اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ اکبر. ہاں بھائی شرمندگی ہمارے واسطے کہ نبی کی دور کی عورتیں یہ شوق رکھنے والی تھی عبادت کا, اور آج ہم ہیں کہ چھوٹی سی نماز کے بھی بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی سی نماز بھائی کتنی دیر کی پڑھتے بھائی نماز. فی الوقت 5 نمازوں میں 2 نمازیں لمبی ہیں ہمارے پاس, فجر اور عشاء. فجر اور عشاء, اور فجر کی بنسبت عام طور پہ عشاء ہی لمبی پڑھائی جاتی ہے. فجر کی بنسبت عام مساجد کی بات کر رہا ہوں, عام مساجد کی بات کر رہا ہوں, تھوڑی سی بڑی پڑھائی. کتنی بڑی, بعض مسجدیں ایسے بھی ہیں جو عشاء اول وقت میں پڑھ لیتے. کتنا عجیب تماشا ہے نہیں,
جو نمازیں اول وقت میں پڑھنے کی تھی اس کو آخر وقت میں پڑھتے, اور عشاء اللہ کے نبی آخری وقت میں پڑھو بولے تو عشاء اول وقت میں پڑھ لیتے. پھر اول وقت میں ہی پڑھ کے مسئلہ کیا, سورہ ضحیٰ میں ختم, عشاء کی نماز وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب ہم بھی کیا کریں, پیشہ ور اماموں کو رکھے ہوئے. پیشہ ور امام مطلب آیت پیسے کمانے. آپ کی نمازیں لمبی چھوٹی وہ نہیں, انہیں ٹائم دیکھ کے آتا. 8 منٹ کی نماز بول تو 8 منٹ میں پڑھا کے چلے آتا, پھر اس کو ٹیوشن پڑھانے جانا ہے. اس کے بعد ٹیوشن ہے بھائی, جانا ہے, بھاگنا ہے, دوسرے اور بہت کام ہے. گن کے منٹ کے حساب سے نماز ہوتی. کیا میرے بھائی کیسا شوق اور ذوق ہو گیا ہمارا. ایسا خالی رہے تو کیا کر لیتے, دل نے لگ رہا نہیں, بولتے نہیں لوگ ارے آؤ میاں ذرا, بور مارنا نہیں, بورش مارتا اپنے کو, اپنے شوقاں بیکار ہے پورے, بور شوقاں ہے اپنے پورے, بور مار رہا بلکہ دوست کو بلا کے ادھر ادھر پھر کے آتے. ہاں صحابہ کیا تھے, صحابہ وہ تھے جب بھی انہیں وقت مل جاتا پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, امت کے محدث ہے نا, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, اللہ کے نبی سوال کرے, ابو ہریرہ ایسا کون سا عمل کرتے ابو ہریرہ آپ, ابو ہریرہ ایسا کون سا عمل کرتے کہ میں نے آپ کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے شوق ہے, مجھے ذوق ہے, مجھے پسند ہے کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب بھی وضو بناتے, جب بھی کبھی بھائی اپن تو مجبوری میں بنا لیتے نا وضو. اپن آئے مول صاحب اللہ اکبر بولے جلدی جلدی بنا کے آنا ہے, وضو دیر ہو جاتی, بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا گیپش نہیں تھے. بہت ہوشیار ہے اپن لوگ. اپن کیا کرتے, فرض نماز کے ایسے ٹائم پہ آتے ایک دم کلوز, ٹائم نہیں ملا نا بھائی, ذرا جلدی میں تھا, جلدی وضو بنایا آ گیا, نماز فرض پڑھ لیا چلے گیا. ایکسٹرا نماز, نفل نماز, یہ خواہشیں ختم ہو گئی ہماری. آج کیا کیا خواہشیں پال کے رکھ لیے بھائی دل و دماغ میں, کتنی بیکار بیکار خواہشیں ہیں. نہیں آج کے دور میں اللہ رزق دے رہا ہے, مال دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, تو اچھی خواہشیں پیدا کرو اپنے دل کے اندر, پھر اپنے ذہن کے اندر اچھی خواہشیں پیدا کرو. اور میرے بھائی اسی طریقے سے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت سعید بن مسیب, ہاں حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. تقریباً 3 روایتیں لے کے آئے. کہا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا میری زندگی کے 40 سال, اللہ اکبر, کتنے سال, 40 سال میری زندگی کے, یہ 40 سالوں میں مؤذن نے اذان نہیں کہی لیکن اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود تھا ہر وقت. اللہ اکبر. کتنے سال, 40 سال. 4 دن کر کے دیکھو ذرا, 4 دن کرو میرے بھائی, زندگی کے 4 دنوں میں اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھنے کی عادت تو بنا کر دیکھو تم. پھر اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں, جو بندہ 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے, کس سے, تکبیر اولیٰ, اقامت ہونے سے پہلے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اقامت ہونے سے پہلے مسجد میں 40 دنوں تک جو آ کر نمازیں ادا کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ بندہ منافق نہیں بن سکتا کبھی بھی. اللہ اکبر. اس کے اندر سے نفاق کی عادتیں چلے جاتی, نہ جھوٹ بولتا, نہ وعدہ خلافی کرتا, نہ امانت میں خیانت کرتا, نہ گالی گلوچ کرتا, پرہیزگار ہو جاتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, ہر فحش چیز سے نماز روک دیتی ہے. تم نمازی بنو تو صحیح, پہلے اس کا شوق پیدا تو کرو, تم یہ ذوق اپنے دل میں لے کے تو آؤ سب سے پہلے. اسی طریقے سے میرے بھائی باتیں تو بہت ہے, 1-2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, کیسا شوق تھا صحابہ کا, کیسا ذوق تھا صحابہ کا. کہتے ہیں ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ہیں. کون سا غزوہ ہے, ذرا دیکھو, ذرا علم تو حاصل کرو. ذرا دیکھیں گے یہ مسجد رحیم خان میں اتنے مصلی ہے. نبی کے ایک غزوے کا نام لیتا ہوں, اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ, ذرا اندازہ ہوگا ہماری قوم کہاں جا رہی ہے, کیا پڑھنا چاہیے, کیا علم حاصل کرنا چاہیے. ختم ہو گیا, کہ شوقاں پال کے رکھے صاحب, ذرا یہ شوق پالو, ذرا یہ شوق تو لے کے تو آؤ اپنی زندگی کے اندر. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں ہیں. وہ غزوے کا نام کیا ہے, غزوہ ذات الرقاع. غزوہ, اگر کوئی جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ.
غزوہ ذات الرقاع جانتے ہیں تو صرف ہاتھ اٹھاؤ, پوچھوں گا نہیں, صرف جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ. یہ اپنا لیول. ہم کس پہ بی جے پی سے پریشان ہیں, اور کس سے, آر ایس ایس سے پریشان ہیں, بجرنگ دل سے پریشان ہیں, اور کون ہے, کرسچن مشنریوں سے پریشان ہیں. ہاں یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں. اچھا انہوں آ کے سیرت کی کتاب چھین لی آپ کے پاس سے, اس واسطے سے آپ سیرت نہیں پڑھ سک رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ آ کے کیا کرے ہمارے پاس سے, انہوں ہم نماز پڑھتے رہے تو انہوں آ کے پیچھے سے ہمارا خشوع خراب ختم کرتے رہتے ہیں, ہم کو چھیڑتے رہتے ہیں, ہمارا اس واسطے خشوع ختم ہو گیا. انہوں کیا کرے, یہ پورا پلاننگ کر کے ہمارے اندر سے یہ شوق عبادت کھینچ کے, انہوں دشمن ہیں ہمارے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, ہوں گے انہوں بعد میں, پہلے ہم اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں, پہلے ہم اپنے دشمن ہیں. انسان چاہتا ہی نہیں یہ چیزیں حاصل کرے, انسان چاہتا ہی نہیں پڑھنا اس طرف آنا, اس کو شوق ہی نہیں اسلام کے بارے میں پڑھنے کا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جابر, ہم غزوہ ذات الرقاع کے اندر ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں اللہ کے نبی نے کہا ہم یہاں رکیں گے, پڑاؤ ڈالیں گے. رک گئے وہاں پر, رک کر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو دشمن اس طرف ہے, تم میں سے کون ہے جو پہرا دے گا, کون ہے جو پہرا دینا چاہتا ہے. 2 صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے, ایک صحابی وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباد, حضرت یاسر حضرت عباد دونوں, یا رسول اللہ ہم, کہا دیکھو تم یہاں کھڑے رہنا, یہاں پہرا دینا, کہیں دشمن نہ آ جائے ہمارے پاس, ہم یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیں گے. دونوں کھڑے ہو گئے ٹیلے پر, دونوں نے پہرا دینا شروع کیا. حضرت عمار بن یاسر کی آنکھ لگ گئی لیٹے لیٹے تھکاوٹ کی وجہ سے. اب اکیلے حضرت عباد پہرا دے رہی ہے. یہ پہرا دیتے دیتے سوچنے لگے اب میں خالی ہی ہوں, لہذا کیوں نہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں. اللہ اکبر. دیکھو انسان خالی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, ہمارے پاس بیکار کی, بےہودہ فحش کی بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے. کہا 2 رکعت نماز ادا کیوں نہ کر لوں. حضرت عباس رکعت باندھے اللہ اکبر اور نماز میں تلاوت شروع کی. سورہ کہف پڑھنے لگے. سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا دیکھتا ہے دشمن کہ ارے کوئی ٹیلے پر کھڑا ہے, ہو سکتا ہے کہ حملہ کرنے والا ہے. ایک تین کھینچ کے مارا, آیا حضرت عباس کے جسم میں لگا, ایک نماز کی حالت میں تیر کو نکالا اور نماز جاری رکھی. پھر دوسرا تیر لگا, دوسرا نکال کر رکھا, نماز جاری رکھی. تیسرا تیر لگا, نماز کی حالت میں ہے, نماز ختم کی. 2 رکعت نماز ختم کی. 3-4 تیر جسم میں لگ چکے ہیں, خون نکل رہا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا, اٹھو عمار. حضرت عمار اٹھے, کہا ارے یہ کیا ہو گیا ہے عباد, تمہیں کیوں نہیں اٹھایا, تم نے کیوں جگایا نہیں, تمہیں پہلا تیر لگا تبھی جگا دیتے, کتنا اچھا ہوتا. حضرت عباد نے جواب دیا ذرا ہمارے مشغلے تو غور کرو, ذرا آپ کا میرا شوق تو غور کرو, کس میں مزہ آپ کو آتا ہے, کس میں آپ کو جو ہے نا آپ محظوظ ہوتے ہیں, کیا چیز میں, کیا آپ کی جو ہے نا مشغلے ہیں, کیا مصروفیت ہے آپ کی, کیا چیزوں میں مشغول رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے. حضرت عباس نے کہا یاسر, نماز شروع کی. اچانک بے ساختہ نماز میں سورہ کہف منہ سے نکلا. سورہ کہف کی تلاوت میں اتنا مہو تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ سورہ کہف مکمل ہونے سے پہلے اپنی تلاوت کو میں روکوں. ان کو تو اس میں مزہ آتا تھا, یہ تو اس کے شوقین تھے کہ وہ تلاوت کرتے اور ان کو مزہ آتا. کیا بھائی, یہ ایک شیطان آ گیا, فون شیطان ہو گیا بھائی, شیطان ہو گیا, یقین جانیے گا آپ. نوجوان کیا, ہم کل ایک خطبہ نکاح دینے کے لیے جا رہے ہیں, راستے سے میرے ساتھی ساتھ ہیں, غالباً وقت ہوگا عشاء کے بعد کا, 9 بجے نکاح تھا. عشاء پڑھ کے ہم نکلے یہاں سے, عشاء پڑھ کے جا رہے ہیں, یہی اپنے حیدرآباد کی روڈ, بازار گھاٹ کی روڈ, ادھر بھی دکانیں ہیں ادھر بھی دکانیں ہیں, ہم جا رہے ہیں. میں ایک غور کر رہا ہوں, ہر دکان میں 2 آدمی بیٹھے ہیں, 3 آدمی بیٹھے ہیں, 2 3 آدمی, سب کے منڈیاں نیچے, سب اسکرال کر رہے, فون میں مہو, پورے دکان ادھر بھی. میں نے میرے ساتھی سے کہا دیکھو ذرا, ایک ٹائم پہ کسی جانور کو باندھنے کے لیے گلے میں پٹا باندھنا پڑتا تھا, ذرا دیکھو ان لوگوں کی حالت کیسے ہو گئے. پٹا باندھا, ایسا لگتا ہے ان کے گلوں میں کہ یہ ہلتے نہیں ڈلتے نہیں اپنی جگہوں سے. کیا سامسونگ ہے ان کو, کیا یہ مجسمے ہیں. یہ مجسمے بننا تو وہ صحابہ کے بعد صحابہ کے بارے میں آتا ہے
کہ یہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے تو اندھیرے میں ایسا لگتا کہ اتنا بھی نہیں ہلتے کہ لگتا کہ کوئی مجسمہ لا کر رکھ دیا گیا ہو. اللہ اکبر. آج کیا شوق ہے بھائی؟ کیا چیز کا شوق پال کے رکھے اپنی زندگی میں؟ آؤ آخری مرحلے میں، آخری مرحلے کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر تم روزیوں سے پریشان ہو، تم زندگیوں کے الجھنوں سے پریشان ہو، تم روزانہ کی مصروفیت سے پریشان ہو، تمہارے مشغلے اتنا کہ تمہیں ٹائم نہیں ملتا، تم اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ تمہارے وقت میں برکت ختم کر کے رکھ دی گئی ہے، تم اتنا بھاگم دوڑی کرتے ہو پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملتا، تم اتنا کمانے کے پیچھے جاتے ہو پھر بھی پیسہ تمہیں بس نہیں ہوتا، پھر بھی تمہارے دل میں تمنگری پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی برکت حاصل نہیں ہوتی. آؤ سنو، عبادت کا شوق نہیں، تم شوق سے عبادت نہیں کرتے، تم دلچسپی سے دل جمعی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ حدیث کو سنو جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر آدم کا بیٹا تفرغوا لعبادی اگر وہ فارغ ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ کو سارے مشغلوں کو چھوڑ کر، سارے مشغلوں کی قربانی دے کر فارغ ہو جائے لعبادی، میری عبادت کے واسطے، اللہ کی عبادت کے واسطے، وہ اپنے آپ کو ساری چیزوں سے فارغ کر لے. تمہارا کام بڑا، اللہ کی عبادت بڑی، تمہاری مصروفیت بڑی، اللہ کی عبادت بڑی، گھر کا کام بڑا، اللہ کی عبادت بڑی. بندہ کہے ساری دنیا کی چیزیں رب کی عبادت کے سامنے کچھ نہیں ہے، ساری چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں، ساری مشغولیت کو ترک کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کا ایسا شوق ہے، سارا جو ہے نا دماغ ادھر حاضر کر کے رب تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں. تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، املأ القلب کا غنن املأ القلب کا غنن ویدیک رزقا، پھر میں اس کے دل کو مالدار دل بنا دوں گا، میں اس کے دل کو تمنگری سے بھر دوں گا، ویدیک رزقا، اور اس کے ہاتھوں کو میں رزق سے لبالب بھر دوں گا. اللہ اکبر. تم فارغ ہو کے آئے تو پھر اللہ تمہارے دل کو بھی غنی کرے گا، تمہارے ہاتھوں میں بھی ایسا لبالب رزق بھر دے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پھر اللہ کی عبادت کا شوق دل میں پیدا نہیں کرو گے، پھر اللہ کی عبادت کے واسطے فارغ نہیں ہوگے، اپنے کاموں کو اہمیت دو گے، نمازوں پر، تمہارے کالج کی پڑھائی، تمہارے اسکول کی پڑھائی، تمہارے اسکول اور کالج رولز ریگولیشن، تم اس کو اہمیت دیتے ہو نمازوں کے بدلے میں، اللہ کی عبادت کے بدلے میں، تم دوست کی دوستی کو اہمیت دیتے ہو قرآن کی تلاوت کے بدلے میں، تم رشتہ داروں کی رشتہ داری کو اہمیت دیتے ہو دینی اجتماع میں آنے سے. بہرحال اگر تم اللہ کی کسی بھی عبادت کو اگر حقیر جانتے ہو، تم اس کے لیے فارغ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے، تم اگر اللہ کی عبادت سے غافل ہو، تو اللہ کہتا ہے املأ القلب فقرا ویدیک شغلا، پھر ہم اس کے دل کو فقیری سے بھر دیں گے اور اس کے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں الجھا کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. الجھے ہوا رہے گا انسان، پھر اللہ کی عبادت چھوڑے گا. دیکھو ذرا دنیا کے اندر کئی ایسے ہیں جو سکون کے متلاشی ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو سکون مل جائے. سکون کے متلاشی بہت ہے دنیا میں، یہ بڑے بڑے فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز، سب کچھ دنیا کی دولت ہے لیکن ان کے ذہنوں میں سکون نہیں ہے. یہی زیادہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے نا سوسائڈ کرتے ہیں. حالانکہ شوبز کی بڑی دنیا کے بڑے پیسے کمانے والے نامور ہے، مشہور ہے لوگوں میں، لیکن سکون نہیں ہے. ایسے ہی دنیا میں ہزاروں نوجوان آپ کو اپنی صفوں میں مل جائیں گے جن کے ذہنوں میں سکون نہیں ہے. وہ گانجا پھونک کر سمجھتے ہیں کہ سکون ان کو ملنے والا ہے، وہ نشے کی چیزیں استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کو سکون ملنے والا ہے، وہ ڈرگز کا استعمال کر کے، وہ انجیکشن اور گولیوں کا استعمال کر کے، نیند کی گولیاں کھا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سکون ملنے والا ہے. کوئی ہے جو سکون کا متلاشی ایسی ہے جو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھتا ہے تاکہ تھوڑا سکون اس کو مل جائے. کوئی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے آپ کو سکون محسوس کروانے بیکار کی کٹی پارٹیز کے اندر جو ہے چلی جاتی ہے، کوئی ڈانس کلبوں میں چلے جاتا ہے. لوگوں آؤ، تمہارا رب تمہارے دلوں کو پیدا کرنے والا، تمہارے دماغوں کو پیدا کرنے والا، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں
تمہیں کہتا ہے کہ دنیا کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بندے ذرا تیری پریشانی کے وقت, تیری مشکل کے وقت, تیری بے سکونی کی زندگی کے وقت ذرا وضو کر کے اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ, ذرا لمبا سجدہ کر, اس کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ کے 2 آنسو اپنے چہرے سے آنکھوں سے نکال, پھر دیکھ وہ تجھے کیسا سکون عطا کرتا ہے, پھر دیکھ تو صحیح تو کہ تجھے کیسا سکون ملتا ہے. آؤ ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں جو نشے کے عادی ہو گئے ہیں, آؤ نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں جو فحاشی ویڈیوز دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں, وہ سکون کے متلاشی ہے. تو آؤ سکون کے تلاش کرنے والوں, آؤ مسجدیں تمہیں بلاتی ہے, تم آؤ مسجدوں میں, اپنا وقت مسجدوں میں لگاؤ, تم اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگاؤ, دیکھو پھر کیسا سکون اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. ہاں, یہ عبادت کا شوق انسان کو دنیا بھی دے دیتا ہے, آخرت بھی دے دیتا ہے. یہ عبادت کا شوق انسان کو دنیا میں اللہ رزق بھی دے دیتا ہے, آخرت میں جنت بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ. میرے بھائی آؤ اس بات کا عہد کرتے ہیں, اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ہم اپنے وقت کو لگائیں گے, کوشش کریں گے کہ ہمیشہ اپنی جو ہے نا مصروفیت کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں گے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, عبداللہ بن عامر بڑے نیکوکار ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بڑے علیل بستر سے اٹھنا نہیں آ رہا, اذان ہوئی, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ, بندے نا اللہ کی طرف سے آواز آئی نا, ندا آئی نا مسجد سے. کہنے لگے عبداللہ بن عامر اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ. بیٹوں نے کہا ابا جان کہاں؟ کہا لو چلو مسجد مجھے. کہا فَإِنَّكَ عَلِيلٌ, ارے بھائی بہت علیل ہے آپ, اتنے علیل ہے اٹھ نہیں سکتے. نہیں میرے بیٹو اٹھاؤ مجھے, میں ان بدبختوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا کہ جن کے کانوں میں اللہ کی صدا پہنچے اور وہ لبیک کہہ کر مسجد میں نہ پہنچے. اللہ اکبر. بدبختی اصل میں ہماری ہے. کہیں بھی مصروف ہوں گے بھائی آپ, ایسا کوسا کام کہ جس عبادت کے واسطے طواف کعبہ روک دیا جاتا, جس نماز کے واسطے, تمہارا کام کون سا امپورٹنٹ ہو گیا آخر؟ ہاں یہ چیز سمجھو میرے بھائی, شوق پیدا کرو عبادت کا, قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کرو, روزے رکھنے کا شوق پیدا کرو, نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا کرو. یہی اصل میں کل کے دن ہمیں کام آنے والے ہمارے اعمال ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا فرما دے. اللہ شوق اور ذوق کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری محبت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست فرما دے. اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے, تیرے سوا نہیں کوئی نہیں. اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار حال ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اے دعاؤں کے سننے والے اللہ, اے دعاؤں کے سننے والے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.